نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے بعد ایک بار یہ ایک تسبیح کر لو، اللہ کا یہ نام پڑھ لو، صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے اللہ پاک کے صرف 2 نام پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک بہت نوازنے والی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت کرے گی۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے، اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں پوری نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لائے اور صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت ملے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط جان لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے، نماز تراویح کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، صبح کے وقت سارا دن اور غیب سے مدد ملتی رہے گی۔ آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں، آپ لیٹے ہیں تب کر لیں، بس مختصر یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت ملتی رہے گی۔ جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، بڑی مشکل کے ساتھ۔ احتیاط میں یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، وظیفے کے دوران تو آپ نے نہیں بولنا، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں ڈل جانا کہ اس وظیفے کے بعد وظیفہ کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، بیٹھے یا لیٹے جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی صرف 10 بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، 10 بار اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا، اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اسم پڑھنے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے جو اسم پڑھنا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات جان لے، اگر آپ کے پاس تسبیح پڑھی ہے آس پاس تو آپ اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا وہابو، ایک ہی بار شمار ہوگا، آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 40 بار یا رزاق
اجزاء کو یا وہابوں میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو آپ کے مسائل ہوں دولت کے وہ حل ہو جائیں گے۔ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔